بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 مئی 2020 بروز جمعہ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مزید 502 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مزید 502 کیسز سامنے آئے، جس کے بعد مملکت میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی گنتی 6240 تک جا پہنچی۔ اماراتی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز کرونا کے 213 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ گئے۔ اس طرح مملکت میں کرونا کو شکست دینے والے افراد کی گنتی 3572 ہوگی، جبکہ گزشتہ روز 8 مریض کرونا سے لڑتے لڑتے زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزارت صحت کے مطابق امارات میں گزشتہ چند روز سے کرونا سے صحت یاب ہونے والے کی گنتی پہلے کے مقابلے میں دگنی ہو گئی ہے۔ امارات بھر میں 33,000 افراد کے کرونا ٹیسٹ بھی لیے گئے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے کئی ہفتے تک لاک ڈاؤن بھی کیا گیا، لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندیاں اور سزاؤں کا اعلان بھی کیا گیا۔ تاہم بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی احکامات کی ذرہ برابر پابندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تاہم بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی احکامات کی ذرہ برابر پابندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ امارات حکومت کی ترجمان ڈاکٹر آمنہ الضحاک الشمسی نے آج میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ روز مملکت میں ایک ہی خاندان کے 30 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ خاندان کے ایک گھرانے نے اپنے رشتہ دار گھرانے کو افطار کی دعوت پر بلایا۔ حالانکہ حکومت کی جانب سے 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، مگر اس اماراتی خاندان نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں جب اس خاندان کے چند افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تو باقی افراد کے بھی ٹیسٹ لیے گئے، جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ مجموعی طور پر اس خاندان کے 30 افراد کرونا کا شکار ہو گئے، جن میں 2 ماہ کے شیرخوار بچے سے لے کر بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ نے لوگوں سے کہا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو کرونا سے بچانے کے لیے ہر فرد کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس وجہ سے اماراتی حکومت نے سپر مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز میں 12 سال سے کم عمر بچوں اور 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ لوگ اکثر ویکنڈ پر رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھروں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، حالانکہ حکومت نے 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ لوگوں کو سماجی دوری کا خیال رکھنا ہوگا اور گھر سے باہر ماسک پہننے پر پابندی کرنا ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں سینکڑوں ریسٹورانٹس پر فار سیل کے سائن بورڈ لگ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی وبا کے بعد بہت سے کاروباری مراکز کھولنے پر پابندی عائد کی گئی یا ان کی سرگرمیاں محدود کر دی گئی، جن میں ریستوران کا کاروبار بھی شامل ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ سینکڑوں ریسٹورانٹس مالکان نے صورتحال سے مایوس ہو کر اپنے ریسٹورانٹس کو فروخت کرنے کے لیے سائن بورڈ لگا دیے، کیونکہ ان کا اندازہ ہے کہ کرونا کی وبا کے باعث اگلے چند مہینوں میں بھی ریسٹورانٹ کا کاروبار بری طرح متاثر ہوگا۔ مالکان کی جانب سے ریسٹورانٹس کا لائسنس بھی فروخت کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ساز و سامان اور فرنیچر بھی انتہائی کم داموں پر فروخت کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے تاکہ پریشان حال مالکان کو تھوڑی بہت رقم حاصل ہو جائے۔ ریسٹورانٹ کے کاروبار سے جڑے ایک شخص نے بتایا کہ زیادہ تر ریسٹورانٹس کرائے کی جگہ پر بنائے گئے ہیں، جن کے مالکان ریسٹورانٹس والوں کی بدترین معاشی صورتحال سے بھی کرایہ معاف کرنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ وہ پورا کرایہ لینے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ ریسٹورانٹس کئی ہفتوں سے بند ہونے کے باعث مالی خسارے کا شکار ہیں۔ صرف وہ ریسٹورانٹس جو حکومت کی پراپرٹی پر قائم ہیں، انہیں 3 ماہ کے لیے کرایہ معاف کیا گیا یا کرائے میں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تاہم نجی شعبے کی زمینوں پر بنے ریسٹورانٹس کے زیادہ تر مالکان کرائے میں کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں، جس کے باعث فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ دبئی میں فوڈ اور بیوریج کے 11,000 رجسٹرڈ آؤٹ لیٹس میں موجودہ صورتحال میں یہی لگتا ہے کہ وہ اگلے چند ماہ میں 40 سے 50%
آؤٹ لیٹس ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سینکڑوں ریسٹورنٹس مالکان نے اپنا کاروبار بالکل ختم کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ کاروبار چلانے کے لیے ان کے پاس کوئی رقم نہیں بچی، اس لیے انہوں نے کاروبار ختم کر دیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد متحدہ عرب امارات میں صرف 30% ریسٹورنٹس دوبارہ کھلے ہیں۔ ان میں سے بھی زیادہ تر مالز میں واقع ہیں، مگر ان ریسٹورنٹس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ایک وقت میں اپنے احاطے میں کل گنجائش کی بجائے صرف 30% گاہکوں کو اندر داخلے کی اجازت دیں۔ ریسٹورنٹ مالکان کے مطابق سماجی دوری کے ضوابط کم گاہکوں کو ریسٹورنٹ میں داخل کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ جگہ کے مالکان کی جانب سے بھاری کرائے کا مطالبہ ہے۔ ریپس نام کا ریسٹورنٹ اس سال جنوری کے آخری ہفتے میں لانچ کیا گیا تھا، جس نے گاہکوں کی خاصی توجہ حاصل کی تھی۔ تاہم اس کی مالکہ نیاتی پٹیل نے بتایا کہ اس نے 10 ہفتوں تک ریسٹورنٹس بہت اچھے طریقے سے چلایا، تاہم اس کے بعد کرونا کی وجہ سے جو بحران جنم لیا، اس سے اس کا کاروبار متاثر ہوا۔ افطار کی دعوت پر جمع اماراتی خاندان کے 30 افراد کرونا کا شکار ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا مریضوں کی گنتی 16,000 کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔ حکومت کی جانب سے کئی ہفتے تک لاک ڈاؤن بھی کیا گیا، لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندیاں اور سزاؤں کا اعلان بھی کیا گیا۔ تاہم بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی احکامات کی ذرہ برابر پابندی نہیں کی، جس کے نتیجے میں وہ نہ صرف خود بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار بھی کرونا کا شکار ہو گئے۔ امارات حکومت کی ترجمان ڈاکٹر آمنہ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ روز مملکت میں ایک خاندان کے 30 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ خاندان کے گھرانے نے اپنے رشتہ دار گھرانے کو افطار کی دعوت پر بلایا، حالانکہ حکومت کی جانب سے 5 سے زیادہ افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی ہے، مگر اس اماراتی خاندان نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں جب اس خاندان کے چند افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی تو باقی افراد کے بھی ٹیسٹ لیے گئے، جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے۔ مجموعی طور پر اس خاندان کے 30 افراد کرونا کا شکار ہو گئے، جن میں 2 ماہ کے شیرخوار بچے سے لے کر بزرگ شامل ہیں۔ ڈاکٹر آمنہ نے لوگوں سے کہا کہ وہ خود کو اپنے گھر والوں کو کرونا سے بچانے کے لیے احتیاط سے کام لیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔